گرین کلر کا ہاف کوٹ اور گرین پینٹ پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو کندھوں پر گرائے، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی۔ ٹچ پیڈ پر چلتی اس کی انگلیاں اس خاموش روم میں ٹک ٹک کی آواز بلند کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے اپنے سامنے بیٹھی اپنی پیاری سی کزن کو اس قدر خاموش دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ یار آئیگل، اب اتنی بھی کیا ناراضگی؟ میں نے کون سا تمہاری چائے میں جمال گوٹا ملا دیا تھا جو تم سب کچھ اپنے اندر ہی قید کیے بیٹھی ہو؟ ایسے تو مت کرو، کچھ تو بول یار، منہ تو کھول یار، وہ بیزاری سے بول رہا تھا۔ آئیگل نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اپنا یہ نکما وجود اٹھاؤ اور اسے اپنے کام پر لگاؤ۔ جانتے ہو نا سلطان بھائی کو، انہیں آج اگر سب فائنل نہ ملا تو تمہیں الٹا لٹکا کر تمہاری باڈی پر باکسنگ کی پریکٹس کریں گے۔ نکلو اب یہاں سے۔ آہ یار، مطلب اب تمہیں اس سے ملوانا ہی پڑے گا۔ آئیگل نے اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ کس سے؟ ارے بتایا تو تھا نا، اس پیاری آنکھوں والی حسینہ سے۔ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی آئی تو سب سے پہلے تمہیں اس سے ملواؤں گا۔ ہاں ضرور، میں دیکھنا چاہوں گی آخر کون ہے وہ پاگل اور بیوقوف لڑکی جو اس ڈفر پر مر مٹی ہے۔ وہ بال جھٹکتی ہوئی بولی۔ ہاں نا ضرور، کیوں نہیں۔ فی الحال تو یزدانی صاحب کی پارٹی میں حاضری دینی ہے، وہاں سے واپس آتے ہوئے میں تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گا، میری ایکسٹرا چڑیل۔ اور جانتی ہو وہ بہت خوبصورت ہے، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ وہ جھک کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر اس کے قریب رکھتا بولا، اور پھر ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالتا آفس سے باہر نکلا۔ دیکھ لوں گی میں بھی تمہاری اس بلڈی چڑیل کو، آئے تو صحیح میرے سامنے، اپنے ہاتھوں سے جان لوں گی اس کی بھی، اور تمہاری بھی، ڈفر کہیں کا۔ ایک گہری غسیلی آہ بھرتی وہ اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ یزدانی گروپ کے ایک بڑے کلب کے افتتاح پر ایک گرینڈ پارٹی کی دعوت سلطان سمیت سب کو ملی تھی۔ اب اسے وہاں جانے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ ظاہر تھا جس وجود سے اسے نفرت تھی، اب اس کا حل تو سلطان کے پاس ہی تھا۔ تو اب وہ دعوت قبول کر چکا تھا۔ کیا؟ دبئی؟ مگر وہ کس لیے؟ عشا نے سلطان کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا ہنی مون کے لیے وہ جگہ بیسٹ رہے گی، ویسے بھی تمہیں وہ جگہ بہت پسند آئے گی۔ وہ اپنے جوتے اتارتا شریر سا مسکرایا، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہوئی تھیں۔ مجھے ترکی ہی پسند ہے، یہ گھر بھی، تو میرے خیال سے ہمیں یہیں رہنا چاہیے، اور ویسے بھی میں آج سے پہلے کبھی بھی فلائٹ میں نہیں گئی، تو مجھے نہیں لگتا میں جا سکوں گی، تو آپ اپنا ارادہ ترک کریں، میں آتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کیے وہ تیزی سے اس کی نظروں سے غائب ہوئی۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ پاگل لڑکی، وہ نہ میں گردن ہلاتا کمرے کی طرف چل دیا۔ پاگل ہے یہ انسان تو، تھوڑا نہیں پورے کا پورا کچھ بھی بول دیتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتی پلکیں جھپکتی کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ اگر تو جا سکتا ہے تو بسم اللہ کر، یہاں پڑا رہ کر آخر کرے گا بھی کیا؟ ویسے بھی وہاں تیرے لیے ایک سرپرائز بھی تو ہے نا۔ سلطان کی بات پر یزید نے بھرپور قہقہ لگایا۔ ہاں یارا، وہ سرپرائز، وہ تو میں شوق سے دیکھنا چاہوں گا۔ چل پھر اپنی تشریف اٹھا اور ذرا انسان کا بچہ بن کر حاضر ہو یہاں پر۔
ہادی اور آئگل بھی یہیں آ رہے ہیں۔ ویسے تجھے بہت مس کر رہا ہوں، یہ گیت نے معصومیت سے کہا۔ آہا، تو کہوں تو ابھی آ جاؤں؟ تیری اس بے تکی آفر پر اطلاع ہے کہ میں یہاں اپنی ایک عدد بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا گھر ہے، کوئی میں خانہ نہیں جو جب دل چاہے منہ اٹھا کر حاضر ہو۔ ہا ہا ہا، ہائے وے، ظاہر ہے اب تیرے اس میں خانے میں رونق جو لگ گئی ہے۔ اب ہمارا وہاں کیا کام؟ اپنی زبان کو سمیٹ اور کل صبح یہاں اپنا یہ سندر چہرہ لے کر حاضر ہو جانا۔ وقت پر کہتے ہی سلطان نے فون بند کرتے ایک طرف پھینکا۔ ہادی کے بعد ایک یہ گیت ہی تھا جو اس کے قریب اور بے حد قریب تھا۔ ایک بھائی کی طرح وہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ ایک پرچھائی بن کر رہتا تھا۔ سلطان کو وہ ہادی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ سلطان اس کا بنایا گزارے لائق کھانا مزے سے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ اسے یوں کھاتے دیکھ کر چہرے پر ہاتھ رکھے بیزاری سے اسے اور کبھی کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیسے کھا رہے ہیں اسے؟ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، عشا نے بیزاری سے کہا۔ اچھا تو ہے، سلطان نے چمچ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پتہ نہیں میں کب ٹھیک سے کھانا بنانا سیکھوں گی، وہ پلیٹ میں چمچ گھسیٹتی ہوئی بولی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ تم جو خود ان پیارے ہاتھوں سے بناتی ہو مجھے وہی پسند ہے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا، واقعی؟ عشا نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سلطان نے اسپات میں گردن ہلائی۔ اچھا، تو پھر میں اگر زہر بنا دوں تو؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتی بولی۔ اگر ان ہاتھوں سے بنا کر دو گی تو میں شوق سے کھا لوں گا، شرط بس ان ہاتھوں سے خود کھلانا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتا دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جس پر اس کی معصوم سے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مگر پہلے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لوں گی، سب ٹھیک ہونا چاہیے نا؟ یہ نہ ہو کہ آپ اگر ٹپک کر اوپر جائیں تو آپ کو میری وجہ سے شرمندگی ہو کہ نکمی بیوی نے زہر بھی بد مزہ بنایا ہے۔ سلطان کا بے اختیار قہقہ گونجا، جبکہ وہ اسے نہایت غور سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ نام گردن ہلاتا اس کے ماتھے پر ہلکی سی ضرب لگاتا مسکرا دیا۔ چلو، وہ اس کی کلائی تھامے اب باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ عشا نے اسے روکتے پوچھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح وہ بنا کچھ کہے مڑ کر اس کے گلے سے حجاب اتار کر اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس کے گرد حجاب اچھی طرح اڑا کر اس کا بازو تھاما اور چل دیا۔ بتائیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ہنی مون کے لیے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ سلطان نے اس کے ناک پر انگلی سے چھوٹی سی ضرب لگائی، جبکہ وہ اس کے اسی بات پر حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر مجھے تو جانا ہے نا، تو آپ اکیلے چلے جائیں نا۔ اکیلے بھلا کون سا شوہر ہنی مون پر جاتا ہے؟ پاگل لڑکی۔ وہ گاڑی موڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا، جبکہ وہ گڑبڑائی ہوئی نظروں سے اس پر ڈالتی ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے لیے ترکی کے
مشہور جواہر مال میں کھڑا تھا۔ وہاں کی اونچی اونچی دکانیں اور رات کو دن بنا دینے والی روشنیوں کو دیکھتی وہ چہک اٹھی تھی۔ سلطان اسے لیے ایک شاپ میں آیا جہاں لیڈیز ڈریسز کی بھرپور کلیکشن تھی۔ عشا نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما اور شاپ سے باہر آئی۔ سلطان اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں پہلے آپ کو انسان بناتے ہیں۔ وہ اس کا بڑا سا ہاتھ تھامے اب مینس کلیکشن کی طرف بڑھی، اور آج بلیک کلر تو بالکل نہیں۔ وہ انگلی کی نوک اس کی طرف کیے کھڑی تھی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ جو بھی ڈریس لائٹ کلر کا ہوتا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ سلطان نام میں گردن ہلاتا، مگر وہ اسے کچھ لائٹ کلر کی شیڈز تھماتی چینجنگ روم کے اندر دھکیلتی باہر کھڑی ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی ایک لمبے سے ہینگر کی طرف آئی جہاں مختلف کلر کی شرٹس اور ہوڈیز ہینگ تھیں۔ وہ ان میں سے ایک بلو کلر کی ہوڈ ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے اپنے خڑوس شوہر پر پڑی۔ اسکائی بلو کلر کی اس شرٹ میں وہ بہت ہی پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سلطان نے شرٹ درست کرتے کف کو پکڑ کر آگے کرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر دوڑائی جو آج اسے اتنے لائٹ کلر کی شرٹ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہی آئی برو اٹھا کر شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پرفیکٹ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ڈن کا اشارہ کیا۔ اب نیکسٹ بھی پہن کر دیکھیں۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی، مگر اس کے دونوں بازو آپس میں باندھ کر دیکھنے پر وہ اگلی شرٹ ٹرائی کرنے واپس روم میں گیا۔ ایک کے بعد ایک لائٹ کلر، اس پر وہ لائٹ کلرز بہت ہی زیادہ جچ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتی اور دل سے خوش ہو رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ سلطان نے ایک بلیک کلر کی بجائے سب کلرز لائٹ اور اس کی پسند کے خریدے تھے، ورنہ تو اس شخص کی کلیکشن میں صرف بلیک کلر ہی پایا جاتا تھا۔ وہ اسے لیے ایک کشادہ شاپ میں داخل ہوا۔ سلطان نے اس کی ساری شاپنگ اپنی پسند سے کی تھی۔ اسے جو بھی ڈریس اچھی لگتی وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اپنی پیاری سی بیوی کے لیے خرید لیتا۔ اب بس بہت ہو گیا نا، میں تھک گئی ہوں، اور ویسے بھی ہم نے اتنی شاپنگ کر لی ہے، اب گھر چلے نا۔ وہ بیزار سی صورت بنائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک اور، کہتا ہوا وہ اس میں داخل ہوا جہاں لیڈیز بلیک فارمل ڈریسز تھے۔ سلطان نے سیل گرل کی طرف اشارہ کیا تو وہ عشا کو لیے ایک طرف گئی اور وہاں سے ایک فارمل ڈریس اٹھا کر اس کا ناپ کر چکی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد آخر اسے اس کے ناپ کا ایک ڈریس مل ہی گیا تھا۔ ایک پینٹ پر وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ۔ وہ اس پر بہت جچے گا سوچتے ہی سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور چل دیا۔ عبدر، عشا نے دھیرے سے پکارا۔ سلطان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ دراصل وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھتی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دبئی میں ہمارے ایک بزنس پارٹی ہے، انہوں نے اپنے سب سے بڑے کلب کا افتتاح کیا ہے، اور پارٹنر ہونے کے ناطے دعوت تو اب اٹینڈ کرنی ہی پڑے گی نا۔
اسی لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہادی، آئگل اور یگید بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ سلطان کی بات پر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ تو آپ سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے؟ تمہیں سیدھی بات سمجھ کہاں آتی ہے؟ وہ شریر سا مسکرایا۔ پاگل کہیں کے، وہ دل ہی دل میں کہتی ونڈو کی جانب رخ کر گئی، جبکہ اس شخص کی نگاہیں مسلسل اس کے ارد گرد تھیں۔ وہ بہت دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا، معمول کے برعکس آئگل کے ہمراہ وہ بیڈ پر سامان پھیلائے سر کھجانے میں مصروف تھی، جبکہ وہ تینوں نفوس ہال میں بیٹھے ایک دوسرے سے گپوں میں مصروف تھے۔ ہادی اور یگید کے اونچی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، جبکہ سلطان سیریس شکل بنائے ان دونوں کو ایک ٹرانس کی ہی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔